ٹرمپ کی ٹیرف پالیسی نے دنیا بھر کی اسٹاک مارکیٹس کی طرح پاکستان کو بھی نقصان پہنچا دیا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تاریخی مندی کا بدترین ریکارڈ بن گیا۔ کاروباری ہفتے کے پہلے دن کے آغاز کے ساتھ ہی 8,000 سے زائد پوائنٹس کی کمی، کاروبار کو روکنا پڑا۔ تعطل کے بعد بحالی پر کاروبار میں معمولی بہتری، 8,500 پوائنٹس کی کمی کے بعد 50% ریکوری دیکھنے میں آئی۔ 100 انڈیکس 3,882 پوائنٹس کی کمی کے ساتھ 1,14,909 پر بند ہوا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں 2020 کے بعد سب سے بڑی مندی ریکارڈ کی گئی۔ امریکی ٹیکس نے عالمی معیشت میں بھونچال مچا دیا، دنیا بھر کی اسٹاک مارکیٹس نیچے آ گئیں۔ ٹرمپ ٹیرف کے اثرات سے بٹ کوائن کی قیمت میں بھی بڑی کمی، سعودی اسٹاک مارکیٹ میں 500 ارب ریال کا نقصان۔ آئل کمپنی آرامکو کو شیئرز کی مد میں 340 ارب ریال کا نقصان ہوا۔ بھارتی اسٹاک ایکسچینج کے دونوں انڈیکس 3,000 سے زائد پوائنٹس گر گئے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ہانگ کانگ کا ہینگ سینگ انڈیکس سب سے زیادہ متاثر ہوا، جہاں شیئرز کی قیمتیں 13.22% تک گر گئیں۔ خام تیل کی قیمتوں میں بھی 4% تک کمی ہوئی۔ امریکی اخبار کے مطابق صدر ٹرمپ کے اعلان کردہ ٹیرف کے بعد ڈیجیٹل کرنسی بٹ کوائن کی قیمت 10% کم ہو کر $78,000 سے نیچے آ گئی، جبکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جان بوجھ کر اسٹاک مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ پیدا نہیں کیا۔ امریکہ کی گزشتہ قیادت نااہل تھی جس نے دنیا کو بری طرح استعمال کیا۔ ٹرمپ نے کہا کہ تب تک پیچھے نہیں ہٹوں گا جب تک دوسرے ممالک امریکہ کے ساتھ اپنی تجارت متوازن نہیں کر لیتے۔ امریکہ کے پاکستانی مصنوعات پر 29% ٹیرف کے معاملے پر ٹرمپ انتظامیہ سے مذاکرات کے لیے حکومت نے حکمت عملی تیار کرنے پر کام شروع کر دیا۔ وزیر تجارت جام کمال خان کی زیر صدارت وزارت تجارت میں اہم اجلاس ہوا، جس میں امریکہ کے اضافی ٹیرف کے ممکنہ اثرات پر غور کیا گیا۔ حکام کے مطابق پاکستان کی امریکہ کو برآمدات کا حجم اوسطاً $5.5 ارب سے زیادہ ہے۔ امریکہ کے لیے پاکستانی برآمدات کا زیادہ تر حصہ ٹیکسٹائل پر مبنی ہے۔ سپریم کورٹ نے 9 مئی کے ملزمان کو 7 دنوں کے اندر عدالت میں پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی نے 9 مئی واقعات سے متعلق مقدمات کی سماعت کے دوران ریمارکس دیے کہ درست ہے، ضمانت کے فیصلوں میں بعض عدالتی فائنڈنگ درست نہیں۔ کوئی ملزم ضمانت کا غلط استعمال کرے تو قانون اپنا راستہ اختیار کرے گا۔ ضمانت پر رہا کیے گئے ملزمان تفتیش کے لیے 7 دن کے اندر عدالت میں پیش ہوں۔ ٹرائل کورٹ کو 4 ماہ میں فیصلہ سنانے کی ہدایت بھی کر دیں گے۔ چیف جسٹس نے پروسیکیوٹر جنرل پنجاب پر جرمانے کے حوالے سے ریمارکس دیے کہ ہائی کورٹ کے اختیار میں مداخلت نہیں کرنا چاہتے، جرمانے ادا کر دیں، یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ دہشت گردی کنٹرول کرنا پارلیمان کا کام ہے، عدالت کا نہیں۔ سویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کیس میں سپریم کورٹ کے جسٹس جمال خان مندوخیل کے ریمارکس۔ وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث نے جواب الجواب کے دلائل دیے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ آپ کے مطابق فوجی عدالتیں آرٹیکل 175 کے زمرے میں نہیں آتی۔ فوجی عدالتیں آئین کی کس شق کے تحت ہیں، پھر یہ بتا دیں۔ وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث نے کہا کہ کورٹ مارشل کے حوالے سے کئی عدالتیں فیصلے موجود ہیں، عدالتوں نے صرف دیکھنا ہوتا ہے کہ ٹرائل آئین کے مطابق ہے یا نہیں۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ عدالت یہ سوچنے لگ گئی کہ فیصلے سے دہشت گردی کم ہوگی یا بڑھے گی تو فیصلے نہیں کر سکے گی۔ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف کا دورہ لندن کا پلان تبدیل ہو گیا۔ ذرائع کے مطابق نواز شریف لندن روانگی سے قبل 9 اپریل کو صدر بیلاروس کی خصوصی دعوت پر بیلاروس کا دورہ کریں گے۔ 10 اپریل کو بیلاروس سے لندن روانہ ہو جائیں گے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی 9 اپریل کو بیلاروس کا دورہ کریں گی۔ دوسری جانب نواز شریف نے پنجاب میں سیاسی سرگرمیاں شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ نواز شریف اب پارٹی معاملات کو چلانے کے لیے باقاعدہ دفتر میں بیٹھیں گے۔ جیل میں شوہر کی طرح بہتر سہولتیں فراہم کی جائیں، بشریٰ بی بی نے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ درخواست گزار کی جانب سے موقف اپنایا گیا کہ وہ بطور خاتون اول وزیر اعظم ہاؤس میں مقیم رہی ہیں، اپنے بہتر معیار زندگی کی وجہ سے وہ قانون کے مطابق بہتر سہولتوں کی حقدار ہیں۔ بہتر سہولتوں کی فراہمی کے لیے جیل حکام کو درخواست دی، لیکن سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل نے درخواست پر کان نہیں دھرے۔ میئر کراچی اور فاروق ستار میں لفظی جنگ چھڑ گئی۔ مرتضی وہاب نے فاروق ستار کو گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کا ترجمان قرار دے دیا۔ مرتضی وہاب نے کہا کہ بجلی کی قیمتوں میں کمی میں بھی ایم کیو ایم کریڈٹ لینا چاہ رہی ہے۔ رہنما ایم کیو ایم پاکستان فاروق ستار کا کہنا ہے کہ مرتضی وہاب مینڈیٹ چوری کر کے میئر بنے، اب ان کو گورنر فوبیا ہو گیا ہے۔ میئر مرتضی وہاب نے کہا کہ ایم کیو ایم نے سوئے ہوئے شیر کو جگایا ہے۔ فاروق ستار بولے ایم کیو ایم کی شرافت کو ہلکا لے رہے ہیں، نہروں کے معاملے پر سیاست کے حوالے سے صدر زرداری کا مواخذہ ہونا چاہیے۔ فاروق ستار نے کہا زرداری کا منہ پنڈی کی جانب، بلاول کا منہ قوم پرستوں کی طرف اور میئر کا منہ گورنر کی طرف ہے۔ حافظ نعیم لاہور جا کر صفر ہو گئے۔ پیپلز پارٹی آج چائنا نہیں رشین اور امریکن کٹنگ کر رہی ہے۔
پاکستان میں اسٹار لنک کو عارضی لائسنس مل گیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی کو آگاہ کیا کہ اسپیس بورڈ نے اسٹار لنک کو عارضی لائسنس دے دیا ہے۔ مکمل لائسنس ان کی ریگولیشنز فائنل ہونے کے بعد دیا جائے گا۔ اسٹار لنک کا لائسنس اس وقت تک اجرا کے مرحلے میں ہے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کے استعفے سے متعلق پی سی بی کا بیان سامنے آ گیا۔ حکام نے استعفے کی خبروں کو بے بنیاد قرار دے دیا۔ سپورٹس ویب سائٹ نے اس حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ محسن نقوی چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ کے عہدے سے استعفیٰ دے سکتے ہیں۔ پی سی بی حکام نے ان افواہوں کی تردید کی اور کہا کہ ایسی خبروں میں کوئی صداقت نہیں۔ معروف کرکٹر اور سابق قومی کپتان شاہد آفریدی نے آرمی چیف سے تعزیتی ملاقات میں محسن نقوی کو کرکٹ یا وزارت داخلہ میں سے کوئی ایک ذمہ داری دینے کی سفارش کر دی۔ شاہد آفریدی کے قریبی ذرائع کے مطابق ملاقات میں شاہد آفریدی نے پاک فوج کے سپہ سالار جنرل سید عاصم منیر سے ملاقات کی اور ان کی والدہ کے انتقال پر تعزیت کی۔ اس دوران گفتگو میں شاہد آفریدی نے کہا کہ محسن نقوی مخلص ہوں گے، مگر کرکٹ بورڈ کو سنبھالنا ایک فل ٹائم جاب ہے اور اس کو پوری توجہ کی ضرورت ہے۔ ڈومیسٹک کرکٹ کو بیوروکریٹس کے حوالے کرنا درست اقدام نہیں۔ شاہد آفریدی کے قریبی ذرائع کے مطابق انہوں نے ملاقات میں ٹیم کے کپتان کے حوالے سے کوئی بات چیت نہیں کی۔